السلام علیکم. منفرد تبصروں کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدت کیس میں بری کر دیا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے. کیا کمنٹ کریں گے؟ مبارک ہو. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ دین فہمی کے ساتھ ٹیمپرنگ ہوتی بہت ہولناک. یاد رکھنا، عدت جو ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اٹس ناٹ دی اینڈ، اٹ از دا مین ٹو این اینڈ. اس کو اچیو کرنے کے اور بہت طریقے ہیں. ایج ایک ریالٹی ہے، ٹیسٹ کر لو. کئی بہت ساری چیزیں ہیں جو ماضی میں آج سے 1500 سال پہلے جن کا وجود نہیں تھا. ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ایک ٹیسٹ ڈی این اے رپورٹ فلانا ٹمکانا مور دین انف. مین ٹو این اینڈ. ہمارے ہاں یہ انڈین اسلام دو بہت بڑے لوگوں نے، جامعہ الازہر کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اور جمال عبد الناصر مذاق اڑایا کرتے کہ ان کا انڈین اسلام ہے. نماز ہمیں بیسیکلی کیا سکھاتی ہے مریم؟ پابندی اوقات. بہت کچھ سکھاتی ہے. ایک چیز پابندی اوقات. 5 وقتہ نمازی کبھی کسی جگہ پہ ٹائم پہ پہنچتا ہے. ادروائز اللہ پاک کو یاد کرنے کے لیے 5 ٹائم تھوڑا دن جب ملے ہو یاد کرتے نہ. صفیں سیدھی، اس کا مطلب ہے سوچ سیدھی. گٹے گوڈے صاف کرنے. یہ وہ مدینہ تو یثرب ہے. یثرب کہتے ہیں انی ون پیس آف لینڈ. گارا چھٹے، بارش ہوگی تو وہ مکتے ہی نہیں تھے. پکی اونچی نیچی زمین، کپڑے گندے ہوتے تھے. اب آپ ایئر کنڈیشن گھر سے نکلے مدینہ. اچھا، اس کے باوجود آپ نے وہ وضو کا واٹ از دیٹ؟ گٹے گوڈے توڑے ہیں. نیت دھونی ہے، آنکھ دھونی ہے، معاملات کو بھی صاف اور اجلا رکھنا ہے. لیکن نہیں، ہم عجیب لوگ ہیں. یاد رکھنا، اب رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن میں نمبر 1 چیز کسی قوم کے عروج میں ہے پنکچویلٹی. حیرت ہوگی آپ کو. رائز اینڈ فال کے افسانے سب لد گئے. اور یہ 12-13 سال پہلے میں نے یہ تھیسس پڑھا تھا. کسی بھی قوم کے عروج میں پہلا فیکٹر پابندی اوقات ہے. کام کا ہوش نہیں ہوتا. کام پرائیڈ ہونا چاہیے. مذہب ہے میرا، یہ میرے دین کا شہر، ذمہ داری ہے میری، مزدوری ہے. میں کام کر رہا ہوں. میرے پاس جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، بچے بچیاں، میں ان کو کہتا ہوں بات سنو، مجھے جھاڑو دینے کا جاب دے دو. میری کوشش ہوگی میرے جیسا جھاڑو کوئی نہ دے. ختم. میں کر سکوں نہ کر سکوں بات کی بات. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہو یہ دین فہمی کی بات ہے. دین کو مذاق مت بناؤ. عدت کے اس میں رہائی قوم کو مبارک ہو، اور وہ اس کا سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. یہ ایک دینی مسئلہ ہے، میرے دین کا معاملہ ہے. بہت خوبصورت بات، لاج رہ گئی. سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل وابڈہ کا کہنا ہے کہ 15 دن میں پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنے گا. آپ کو ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو پہلے سے ہی ہو رہا ہے بھائی. اس میں کون سی مریم نئی بات ہے؟ اور ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے تھوڑے ان کے گروپس اور دھڑے اور مار دھاڑ اور بیان بازیاں چل رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ فارورڈ بلاک ہو یا بیکورڈ بلاک ہو. اور اس کی ایک سمپل وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں. ہم بحیثیت قوم کوئی ڈسپلن قوم نہیں ہے. ہمارے اندر کوئی ڈسپلن، کوئی گریس ہے نہیں. ہر کوئی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتا ہے. گریس کی کمی ہے. ایک دوسرے کے گٹے گوڈے کھینچتے رہتے ہیں، گردنیں پکڑتے رہتے ہیں. تو یہ تو سب کچھ پہلے سے جاری ہے. اچھا، تھوڑا پروسیس اور ایکسیلریٹ ہو جائے گا، گند تھوڑا اور بڑھ جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو کوئی پروڈکشن نہیں ہے. لیکن کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان میں سے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. پہلی اور آخری حقیقت پی ٹی آئی کی ہے عمران خان. سمپل. تو وہی حتمی حقیقت ہے. جس دن باہر ہوگا تو ان میں سے کوئی دکھائی بھی نہیں دے گا. اس لیے بالکل یہ بے معنی بات ہے. اس کا اٹس میننگ لیس. گروپس پہلے سے ہیں، ان میں شدت آ جائے گی، تیزی آ جائے گی. دو گروپس اور بن جائیں گے. کوئی اس کو فارورڈ بلاک کہہ لیں تو بیکورڈ بلاک کہہ لیں. ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. ہمارا کیریکٹر ہے.
ہمارا قومی کردار ہے. ہم کسی جگہ، میں نے بتایا تھا آپ کو، ایک کتاب میں نے پڑھی تھی ارتھ مائی فرینڈ، اس کا وہ کہتا ہے کہ میرے نہیں، میں ایئرپورٹ سے کسی بھی نئے ملک میں جاتا ہوں تو ایئرپورٹ سے اپنی منزل تک، ڈیسٹینیشن تک جاتے جاتے وہ قوم میرے سامنے اریاں ہو جاتی. کیسے؟ اس نے کہا ٹریفک دیکھ کے. سو دس از واٹ وی آر. یہ تو پھر اقتدار کا کھیل ہے، لالچ ہے، منصب ہے، فلانا ہے. اس لیے چھوڑو، یہ کوئی اس میں کوئی خبر والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے اپنی لاہور آمد پر چیف منسٹر مریم نواز شریف کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ نہ آنے پر برہمی کا اظہار کیا. ذرائع کے مطابق صدر زرداری نے کہا، میں بطور صدر لاہور گیا تھا، پورے پاکستان کا صدر ہوں. دیکھو ان لوگوں میں بھی وہی ادب، یہ ہے بات ادب آداب کی، پروٹوکول کی، چھوٹے بڑے کی، منصب کی عزت کی. دیکھو نا، صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، ان کو پروٹوکول، چیف منسٹر فلانا کون ہے، ان کی دمیں ہوتی ہیں پیچھے، سینگ ہوتے ہیں ان کے سروں پہ. اس لیے نا کہ ایک روایت ہے، ایک رسم ہے، وہ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر تھیں بے نظیر بھٹو، تو یہ نہیں جایا کرتے تھے. پیچھے سے تھاپڑا تھا، نہیں جایا کرتے تھے. تو اس میں کیا ہے، جو بندہ تھوڑا سا مہذب ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، ادب آداب زندگی کا جانتا ہوگا، وہ اس وقت بھی ہنستا ہوگا. تو جہاں تک تعلق ہے آج بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا آپس میں تو سلیپنگ ود دا اینیمی والا رشتہ ہے. یہ ضرورتوں کے رشتے ہیں، مجبوریوں کے رشتے ہیں، یہ کوئی جنرل رشتہ تو نہیں ہے. پنجاب میں حصہ نہیں مل رہا پیپلز پارٹی کو، اس کا جو جائز ہے وہ نہیں مل رہا. پی پی اور نون لیگ کے اتحاد کو، سچی بات ہے میں تو زیادہ دور تک جاتا دیکھ نہیں رہا. پی ٹی آئی اگر آج آپ ذرا غور تو کرو، مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملا سکتی ہے تو کیا تکلیف ہے، زرداری صاحب سے کیوں نہیں؟ اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. 30-40 سال اقتدار کے کھیل میں رہنے کے باوجود انہوں نے ککھ نہیں سیکھا. وہی شوق ہے ان کو پوز بنا بنا کے تصویریں بنوانے کا، وہی شوق ہے ان کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کا. حالانکہ بیٹیوں کی طرح ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے جی، کہنے کو بظاہر مراسم اچھے ہیں، ایک بزرگ ایک بڑے کے لیے تو عمران اگر تھوڑا سا بھی فلیکسیبلٹی شو کرے تو یہ تو اپنے بوجھ تلے مرے ہوئے ہیں. ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. اس لیے زرداری صاحب کو بہتر تھا اگنور کر دیتے، لیکن اچھا کیا انہوں نے. یہ بات ریکارڈ پہ آ گئی ہے. اخباری خبر کے مطابق معاشی بدحالی کے باعث کینیا کے صدر نے چند وزراء کو چھوڑ کر باقی تمام وزیروں کی چھٹی کرا دی. کچھ روز قبل ظالمانہ ٹیکس پر عوام کے احتجاج کے سبب صدر نے مالیاتی بل بھی مسترد کر دیا تھا. کیا کہیں گے؟ دیکھو جی، محاورے کی حد تک تو ہم بھی زندہ قوم ہیں، لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے. ظاہر ہے میں کینینزا کو رشتہ دار تو نہیں ہے، نہ میری فیملی کا کوئی بندہ ہوا ہے، لیکن ہم کینینز جیسے بھی نہیں ہیں. ہم پتہ نہیں، میں جو ڈی این اے کی بات کرتا ہوں، کچھ لوگ اس پہ بڑے پھدکتے ہیں، ان کو بات کہانی قصہ سمجھ نہیں آتا. 900 سال کی غلامیوں نے ہمیں مست کر دیا ہے. ہم سے گریس چھین لی ہے، ہم سے وقار چھین لیا ہے. تو ہمارے یہاں ابھی زرداری صاحب کی بات ہو رہی تھی، کریں گے یہی کچھ. انہوں نے ظالمانہ ٹیکس میں عوام کے احتجاج کے سبب صدر نے یہ کیا، اور یہ نکالو ان کو کرتے کیا ہیں یار. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ اگر چیز کے لیے کچھ پے کر رہے ہو تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. یہ کیا بیچتے ہیں، یہ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی. 76 سال کے بعد مطلب انہوں نے نسلیں گروی رکھ دی ہیں اپنی. لیکن بہرحال وہ کینینز ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، بس یہی فرق ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب. ایک حکومتی مشیر کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا ایپ ایکس یا ٹویٹر ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اس سے پہلے آپ کومنٹ کریں. میں یہ کہنا چاہوں گی حسن صاحب کہ یہ دور اور آنے والا دور تو ہے ہی سوشل میڈیا کا، ہر چیز ڈیجیٹلائزڈ ہو رہی ہے. ایسے میں اس کی اہمیت کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کی نہیں، کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آپ کی پرفارمنس بولتی ہے. یہ یعنی سوشل میڈیا اور یہ ایکس یا ٹویٹر، مجھے تو یہ ان کے نام بھی نہیں آتے. وہ حبیب جالب تو پورے ملک میں تو وہ گالیاں دیتا پھرتا تھا. بتاؤ مجھے، وہ اپنے وقت کا سوشل میڈیا یا جو بھی کہہ لو ٹویٹر تھا. ٹویٹ کس کو کہتے ہیں؟ چہچہانے کو. وہ پورے ملک میں چہچہاتا پھرتا تھا، ذلیل کرتا تھا.
پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. یہ بے نظیر کے ساتھ اس نے کیا. استاد دامن تھے, وہ کی کری جا رہے ہیں تو کی کری جا رہے ہیں, کدی شملے جا رہے ہیں تو کدی مری جا رہے ہیں. یہ تو گالیاں تھرو آؤٹ. اس ملک کا حکمران جو ہے وہ جب تک اقتدار میں نہیں آ جاتا اس کے بعد تو پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے ان کا. سوشل میڈیا بند کر دو, یہ نہیں ہو رہا, موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری پابندی لگا, ہوتا نہیں. فیس اٹ, اف یو آر پرفارمنگ ویل, اچھا پرفارم کر رہے ہو. اب کینین پریزیڈنٹ کی آپ نے بات کی ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کو؟ میں نے تو نہیں دیکھا, مجھے نام بھی نہیں پتا. آپ اپریشیٹ کر رہے ہو. ہم یہاں بیٹھ کے جو بائیڈن کے بارے میں کہتے ہیں یار بڑا کلاؤن, وہ کہتا ہے مجھے اونگ آ گئی تھی, کبھی کچھ کہتا ہے, کسی کا نام کچھ لے دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے, تو ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ملک کی سلامتی خطرے میں اور تمہارے لوگ خطرے میں, تمہارا سروائیول تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے خطرے میں. پرویز مشرف صاحب کو کوٹ کیا تھا ہم نے, پتہ نہیں کل کے یا پچھلے پروگرام میں, 1 سینٹ کم کر دو 1 ارب روپیہ, یہ بجلی کا حال ہے. تم خطرہ ہو. ان لوگوں نے بیچاروں نے کیا خطرہ ہونا. کل کو اچھا کام کرو, یہ مراسیوں کی طرح تمہارا ڈھول پیٹنا شروع کر دیں گے. خطرہ ہے تباہ حال اخلاقیات. کیا لوگ ہیں, میں نے کب سے جب سے اس ملک میں اقتصادیاتی بربادی کا چرچا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں ہوش کرو, یہ اخلاقیات کی بربادی کا نتیجہ ہے کسی بھی قوم میں, ویدر اٹ از اے لا اینڈ آرڈر یا کسی ملک کی اکنامک کنڈیشنز. یہ گند بھی اسی کا نتیجہ ہے. لوگ خوشحال ہوں. کیا خوبصورت شعر ہے یار نثار ناسک مرحوم کا, دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی 2 لمحیں, ایک وہ پیاری سی لڑکی, ایک وہ چھوٹا سا گھر. وہ پیاری دا مطلب کوئی پیاری نہیں ہے, وہ ونگی چبی ہوئے پاویں جڑی مینو چنگی لگ گئی یا جنوں چنگی لگ گئی, وہ 3 مرلے کا ایک گھر ہو, 2 بچے ہوں, اسکول جا رہے ہوں, تو ختم. یہ خاص طرح کے بیمار لوگ ہوتے ہیں جن کو منصب عہدے فلانا ٹمکانا چاہیے ہوتا ہے. عام آدمی کو تو دنیا ہی اور ہے. وہ تو 2-3 بچے ہوں, گھر ہو, ایک اس میں پرسکون زندگی گزار سکے. ٹیکنالوجی سے مفرقان. سنو بات سنو, اذان میری, لاؤڈ سپیکر ان کا, اور سنو مسجد میری, ایئر کنڈیشنر ان کا. وی آر ویری ویری اسٹرینج پیپل. قدم قدم پہ تم دیکھو, اگر آج کل جتنی آبادی ہے وہ بانگ دبے تھے وہ پہنچ دی کتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بڑا گلا پھاڑے گا تو 100 گھر تک. وجہ ہم یہ ان چیزوں پہ غور ہی کبھی نہیں کرتے. عمرہ میرا حاضری میں نے دینی ہے. میری 82 کی کتاب ہے, پہلی یادی ملاقات, پہلا جب میں نے عمرہ کیا تھا. پڑھ کے دیکھو. میں نے احد کے پتھر کھائے تھے چھوٹے. کسی نے کہا تھا یہاں کانٹے, پتہ نہیں میں نے کوئی حدیث پڑھی تھی, کانٹے کھاؤ, کانٹے ملے نہیں. میں نے کہا پتھر ہی چباتے ہیں. اور میں نے اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ میں کو بیوقوف نہیں, مجھے پتا ہے کڈنی میں سٹون ہو سکتا ہے, لیکن یہ میں جہاز پہ ہی تھا. موت پڑتی ہے گھوڑے پہ جاتے ہوئے, جا کے دکھاؤ. اس لیے یہ جو ہے نا ہم نے ڈھونگ ڈرامے بنائے ہوئے ہیں, یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو. ایک زمانے میں منہ سونگتے پھر رہے تھے. وہ عرب ورلڈ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. میں نے کہا امریکہ جیسے ملک نے شراب بند کی, within few years ان کو سمجھ آ گئی, جا کمار بیٹھے ہیں. جاؤ, کتاب بھی دکھائی تھی تمہیں, ہسٹوریکل بلنڈرز. یہ بند کر دو, وہ بند کر دو, حرکتیں بند کر دو. خوشحالی ہو, ملک خوبصورت ہو, کمفرٹیبل ہو, بے روزگاری نہ ہو, کرائم منیمم ہو, لوٹ مار منیمم ہو. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا نہ ہو بھائی, وہ تو نہج البلاغہ پڑھو, حضرت علی کے مکتوبات. طبقے امال سلطنت بھی وہ ڈنڈیاں مارتے تھے. کوئی نئی بات نہیں ہے, جہاں انسان ہوتا ہے وہاں گناہ بھی ہوتا ہے, جرم بھی ہوتا ہے. اتنے تو حال ہی کوئی نہیں. میں نے کل بتایا تھا نا آپ کو بل کتنا, سوچ کے دیکھو, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے دھیان جاتا ہے ادھر ہی. آج جدید انکمی پہ وہ کی کریں ہوں. اور لوگوں کے ساتھ کوئی جڑت بناؤ اپنی, ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرو. لیکن نہیں, وہ جڑا آکسفورڈ وغیرہ دا پڑھے ہے وہ ستھنا پائی پھردا سی, ہوں جیل چ بیٹھا ہے. یہ تو ٹائمیاں ہی نہیں مکدی ہیں. کیا کمپلیکس ہے یہ اتنا ڈریس اپ ہو کے جن کے پاس بھیک لینے جاتے ہو, وہ دل میں سوچتے نہیں ہوں گے یہ کہاں سے آ گئے.
آگے چلتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کے 45 افسر اور اہلکار مبینہ طور پر منشیات اسمگلنگ کی سرگرمیوں میں ملوث نکلے. صرف 45؟ مجھے تو اس خبر میں تو کوئی خبر ہی نہیں ہے. ڈرونز پچھلے دنوں پکڑے گئے تھے جو اینٹین اور کارٹیکس والا یا اس طرح کا کوئی محکمہ تھا جو ڈرونز کو استعمال کر رہا تھا منشیات کی اسمگلنگ کے لیے. آپ کے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف 45. یہ تو اس مہینے کی سب سے بڑی خوشخبری ہے. یہ تو 45,000 ہونے چاہیے تھے. دیکھو بات ہو رہی ہے یہ کوئی منشیات اسمگلنگ کی نہیں، بات ہو رہی ہے حرام کھانے کی. حرام کھانے کی. ایک لقمہ حرام کا جس کی اولاد کے اندر گیا اس کو قیمت چکانی پڑے گی. میرے تو ایمان کا حصہ ہے بھائی، صحیح ہے غلط میں نہیں جانتا، لیکن حیرت انگیز بات ہے. تو یہاں تو دنیا زندہ ہی حرام پہ ہے. پیرالل اکانومی کیا ہے آپ کی؟ حرام کی اکانومی ہے. مجھے بتاؤ ذرا 18ویں 20ویں گریڈ کے آفیسر کا ٹیک ہوم کیا ہے؟ باقی تم نے کی ہوئی ہے وہ بدماشی ہے. یہ جیو آرز منائے گوروں نے. اب مجھے بتاؤ عمر بن خطاب، یا تو نام لینے بند کرو. دورہ تیرا غصہ چڑھتا ہے. ایک بدکار آدمی مجھے اگر لیکچر دے رہا ہو کہ کردار کیا ہوتا ہے تو ظاہر ہے مجھے زیادہ غصہ آئے گا. یہ جو آپ بات کر رہے ہو صرف 45، مجھے صرف یہ سمجھا دو ٹیک ہوم سیلریز جتنی بھی ہیں اس ملک میں وزیر اعظم کی تنخواہ ہے. کیا کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو میں کیا کہوں کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ 18واں 20واں 21واں گریڈ یہ زمینی خدا بنے ہوتے ہیں. اوقات ان کی کچھ بھی نہیں ٹکے کی. باقی سارا کچھ حرام ہوتا ہے کیونکہ ان کو تو ذاتی کاروبار کی بھی اجازت نہیں. مجھے بتاؤ اب تو یہ نہیں کہ کسی کو دکھائی دیتا. دکھائی دے بھی کیسے؟ اگر مجھے دکھائی دیتا ہے اور میرے پاس اختیار ہے تو میں پاگل ہوں یہ کروں گا؟ بتاؤ. زندگی میں 2-3 دفعہ مجھے بھی کوئی منصبوں کی آفر ہو، میں نے کہا پرے کرو، میرا پرائیڈ میرا قلم ہے، میرا کام ہے، بس میں اپنے گھر میں نکلنا ہے، وہاں موج اپنا کام کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. اس میں اللہ نے عزت برکت دینی ہوگی دے دے گا. دینے والا وہ ہے، بس ٹھیک ہے، نصیب میں ہوگا مل جائے گا، نہیں ہوگا بھاڑ میں جائے. اتنی زندگی ہوتی ہے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق سندھ حکومت کو پیشکش کی گئی ہے کہ پاکستان اسٹیل ملز کی 700 ایکڑ زمین لے کر اپنا پلانٹ قائم کر لیں. رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے کہ مل 1973 میں سوویت ماہرین کی نگرانی میں بنی تھی، 2000 سے 2008 کے دوران تک منافع بخش رہی. یہ 1973 میرے لیے بڑا قیمتی اور خوبصورت سال ہے. یہ وہ سال ہے جب میں نے اس پروفیشن میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا. اچھا ہم فجی امر کرتے 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 ان کی نا زبانوں کو کوڑ نہیں چلتا. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ اسٹیل مل منافع میں تھی. پہلے باغ دور ہاتھ میں تھی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم ہوتے تھے، کوئی میں تو نہیں ان کو جانتا، نہ کبھی ملا ہوں. پھر میجر جنرل ریٹائرڈ محمد جاوید. اچھا، اور جب انہوں نے چارج چھوڑا چیئرمین نے تو 20 ارب روپے کے منافع کے علاوہ اربوں روپے مالیت کا تیار اور خام مال. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ بھیٹ چڑھ گئی پالیٹکس کی. تنوں لوگ پہلا ظلم یہ ہوا لوٹ مار، باقی تو چھوڑو. 100 بندہ ہے وہاں 10,000 بندہ یا 5,000 بندہ گزارو گی اس طرح کر کے. اچھا اب مجھے پتا ہے یہ کب بنی تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور تھا. تو جو مرضی کر لو آپ، خسارے میں چلے گی. اب یہ بھی آئیں گے تو یہ بھی یہی کچھ کریں گے. یہ جو میں کہتا ہوں نا میجر ترین سرجری، جس افقی اور عمودی تبدیلی، جوہری تبدیلی، بنیادی تبدیلی، اور بھٹو کو ہی میں نے کوٹ کیا تھا کہ اگر یہاں تبدیلی نہیں آتی تو تبدیل کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا تمہارے پاس. اینڈ آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور آف یہ جو فلسفہ ہے. بالکل ٹھیک. اسٹیل میں دے دو، رکھ لو، بیچ دو، فلانا کرو، مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں. جدھر جاؤ گے یہی کچھ ہوگا جب تک اس کی وجوہات. چوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، چوروں کی ماں کچھ اور ہے. پورے کا پورا سسٹم
ہم لنڈے کے لوگ ہیں, کپڑے ہی لنڈے کے نہیں, سوچیں بھی لنڈے کی. جو گورا دے گیا اس کو ایز اٹ ہے, ماڑی موٹی رینٹنگ پینٹنگ کہیں کر لی تو کر لی, ورنہ وہی ہے سارا. زمانے بدل گئے, پریورٹیز بدل. میں تمہیں بتاؤں, ایک دن کہتا ہوں, ایک زمانے میں ہم نے کمبائن ہارویسٹرز باہر سے امپورٹ کیے, یہ وہ سارا, تو بڑا وہ تو عجیب و غریب کام ہے. کوئی کس علاقے میں 500 میل 200 میل 50 میل یا 100 میل یا جو بھی فاصلے پہ کمبائن ہے, کدھر کرے کدھر آپس میں کوارڈینیشن کے لیے, پٹ مرے وائرلیس لینے کے لیے نہیں. کبھی ہم نے وہ کام کی ریکوائرمنٹ تھی. اب ہر للو پنجو سیل فون, اور تم نہ لڑو ٹیکنالوجی سے, تمہیں روند کے رکھ دے گی, اور اس نے روند کے رکھ دیا ہے. تمہاری نسلیں تمہاری نہیں رہیں, نہ ان کے لباس, نہ ان کے کھانے, نہ ان کی گفتگو. بالکل ٹھیک. آصف صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھو بات سنو, اقبال کی شاہین, وہ تو دائرہ پنجے ہی مارن گے, مارتے پھرتے سڑکاں تھے. یہ ہیں زندہ قومیں. اس بچی کو دیکھ کے انسانیت پہ, انسان پہ پیار آتا ہے. حالانکہ یہ اگر ٹریک سے اترے آدمی تو اس جیسا جانور کوئی نہیں, اور اگر یہ ٹریک پہ رہے تو اس جیسا خوبصورت جانور کوئی نہیں ہے. یہ جانور ہی, یہ ہوتی ہے تربیت. تمہارے ہاں تو 60 سال کا 70 سال کا بڈھا بھی بدبخت یہ نہ کرے. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں, لیکن ہم زندہ قوم ہیں. پچھلے دنوں بھی ایک دکھایا تھا آپ نے, وہ جو ہوتی ہے ہوسٹس بس کی, تو وہ ایک بچہ جو 2 بچوں کو سی آف کرنے ہیں اس کو بھی جھک کے سلام کرتی ہے. اب یہ بچی صدقے جاواں, یہ انسان ہے, یہ ہے اشرف المخلوقات. اور یہ یاد رکھنا, یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہوتے ہیں. ہم اشرف المخلوقات کی فوٹو کاپیاں ہوتے ہیں. ہماری شکلیں ملتی ہیں, 2 ٹانگیں 2 آنکھیں, فلانا ٹمکانا, بولی مل گئی فلانا ذات برادری علاقہ فلانا. اشرف المخلوقات ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی جو آدمی لگتا ہے یا عورت لگتا ہے وہ اشرف ہوتا ہے. یہ ایک ایسی اسپیشی ہے جس میں کبھی کبھی اشرف پیدا ہوتے ہیں. بنی نوع انسان کے لیے زندگیاں, جانیں, سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں, وہ اشرف ہوتے ہیں. یہ جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, یہ دیکھو, جاؤ, شرم آتی ہے کہ میں am I one of them, میں ان میں سے ہوں. اس بچی کو دیکھو, یہ ہوتی ہے تربیت. تعلیم ہو, تربیت ہو, ایک مخصوص ماحول ہو. تو ابھی میں ذکر کر رہا تھا اخلاقیات. زندگی میں کسی بھی قوم کے عروج و زوال کے پیچھے اخلاقیات, اور ابھی پنکچویلٹی کی بات ہوئی ہے تو وہ اخلاقیات کی بنیاد ہے. یہ تھے چنگا بھلا بندہ ہو جی, میں تو پتہ ہے ٹریفک کی حالت ہے. میں کہ میں مریخ تو آنا ہے, آپ کو نہیں پتا اس بات کا, یہ سن لو, فاروق صاحب سے پوچھو. ایک بچی کو یہاں سے آتی تھی, کوئی پتہ نہیں یار بدار ٹائپ سے. میں اپنے فارم ہاؤس سے آتا تھا, بری طرح میں نے ڈانٹ دیا اس کو جب اس نے کہا کہ یہ ٹریفک. اور میں نے کہا میں کہاں سے آتا ہوں, مجھے کبھی لیٹ آتے دیکھا تم نے؟ حالانکہ میں اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا. غلطی کا اعتراف کر لو بھائی, تو میں کہانی سنانے بیٹھ گئی. اور ٹریفک مارجن رکھو. 4 تو انڈر پاس ہوتے ہیں جہاں سے میں آتا ہوں. یہ بہرحال, یہ سبحان اللہ, یہ قوم ہے. اس بچی کے کوئی ماں ہے, اس کا کوئی باپ ہے, اس کا کوئی معاشرہ ہے, اس معاشرے میں انسان ہے, ان انسانوں میں انسانیت ہے. ادھر کیا ہے, باڑے سے نکلے ہوئے جانور. چھوڑو. ٹھیک ہے اسد صاحب, آگے چلتے ہیں. بھارتی ارب پتی تاجر مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے کئی ماہ سے جاری شادی کی تقریبات کے بعد فائنلی شادی کے بندھن میں بن گئے ہیں. اتنی نمود و نمائش, فضول خرچی, وقت اور پیسے کے ضیاع کے بعد آپ کوئی سبق آموز تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, کوئی سبق آموز, میں نے سبق آموز کرنے کا تو میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, اور نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے. دیکھو, مکیش امبانی ہیں, وہ ہندو ہیں, ان کا ایک اپنا کلچر ہے. ان کے لیے وہ ہندوؤں کے بارے میں مشہور, میں نے بچپن میں سنا ہے, میں نے تو نہیں دیکھے, کہ وہ شادی بیاہوں پہ اور گھر بنانے پہ 2 ہی جگہ زندگی میں وہ بہت زیادہ خرچ کرو. ان کا اپنا کلچر ہے. میں ہو ایم آئی ٹو کامنٹ.
مجھ سے تو پوچھو کہ یہاں جو چھچور پن ہوتا ہے، میں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، مکیش امبانی مبارک ہو، جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک ہوگا، لیکن جو ہم کرتے ہیں، جنہیں حکم کیا ہے کہ تم نے پھل کھایا تو چھلکے باہر نہ پھینکو، پڑوسی کے بچے کو ممکن ہے بھوک اٹھے، اسے محرومی کا احساس ہو۔ مکیش امبانی صاحب کو چھوڑو آپ، میں نہیں جانتا وہ کون ہے کون نہیں، اور دوسرے یہ ارب پتی شرب پتی، اب کوئی نہیں، ایٹ پٹو تے کروڑ پتی نکل جائیں۔ ایک زمانہ تھا میرے بچپن میں 7 لاکھ فلم بنی تھی، لکھ پتی ہونا بڑی بات تھی۔ اب مطلب یہ اس لیے اس کو چھوڑ دو، یہ ایک رویے کا ایک کلچر کا نام ہے، ان کا کلچر ہے، اگر ہے، میں تو نہیں ان میں رہا کبھی۔ مجھے اپنا بتاؤ، آپ ہی کے پروگرام میں پتہ نہیں کچھ 6 مہینے پہلے میں نے کہا کہ میں شادیوں کو، میں تو جاتا جوتا نہیں ہوں، اگر کبھی مجبوراً جانا پڑے تو اتنا لیوش وہ دیکھ کے میں سوچتا ہوں کہ پروردگار، میرا دھیان ہی اور طرف جاتا ہے کہ یہ جو بہرے 50 55 60 سال کے بہرے، ان میں سے اگر کسی کی بچی گھر بیٹھی ہو، جہیز کی کمی ہو، تو پروردگار یہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، اور جس بچی یا بچے کی یہ شادی ہو رہی ہے، اس کے دل سے نکلی ہوئی آہ کا اس پہ کیا اثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، مکیش امبانی صاحب کا ایک اپنا کلچر ہے، اپنی دنیا ہے ان کی، مجھے نہیں کو لینا دینا۔ گورے کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو مہندی آتے فلانے ہیں، چونچلے ختم ہی نہیں ہوتے، ہم نے اربوں کی شادیاں بھی اٹینڈ کی ہیں۔ اپنی بات کرو، میں نے نہیں ٹھیکہ لیا ہوا کسی کا، کوئی خوبصورت ہے اس کو اپریشیٹ کرو، بدصورت ہے تو گزر جاؤ چپ چاپ، رومال رکھ کے نا ناک پہ گزر جاؤ۔ رونا ہے تو اپنے رونے رو، پہلے اپنے رونے رو لیں، اگر کوئی آنسو بچ جائیں گے تو پھر کسی کے لیے بہا لیں گے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹنے سے راکھ آسمان میں 7 کلومیٹر تک پھیل گئی۔ اچھا کوئی بات نہیں، مجھے اپنا ایک کالا کال یاد آیا ہے، پتہ نہیں آپ نے میری وہ کتاب دیکھی کہ نہیں، کالے کال، اس میں ایک کال ہے کہ پاکستانی قوم آتش فشاں کے دھانے پہ بیٹھ کے پکنک منا رہی ہے۔ اس کتاب کو آئے بھی کئی سال ہو گئے، اس کے کتنے ایڈیشنز چھپ چکے، پرانی بات ہے۔ سو اپنی بات کرو، یہاں بھی انڈونیشیا میں ہوا یہ وہ ٹھیک ہے، کو پتہ ہونا چاہیے کون سا زمانہ ہے۔ تو اس کی راکھ تو آسمان میں صرف 7 کلومیٹر، ہمارے یہاں کو آتش فشاں پھٹا تو پھر پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر تک جائے گا۔ اور ہمارے ہاں آبادی کا آتش فشاں، اگین میں نے جب کالم نگاری شروع کی ہے تو میں نے 2-3 چیزوں کا نا اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ پروردگار یہ میرے قبول کرنا، میرا 2.5% زکوٰۃ، ایک آبادی کے خلاف جنگ، ہارے جیتے اس کو چھوڑو، ایک تھا تعلیم کے لیے، میں اس طرح میں 3-4 چیزیں میں ہر سال لکھتا تھا کالم۔ تو آبادی کا جو بامب ہے میں نہیں جانتا، یا پھر ہم پاگل ہیں، پتہ نہیں، یہ اتنے سارے سیانے ہیں اس ملک میں، بڑے بڑے ادارے ہیں، فلانے ہیں، ان کو نہیں خوف نہیں آتا۔ مالتھس کی تھیوری آف پاپولیشن بھائی سادہ سی ہے، پڑھ لو، جتنے آج ہو ذرا 10 سال بعد کتنے ہو گئے، تو خدا کی پناہ ہی ہے یار، تم سے تو آج کا پاکستان نہیں سنبھالا جا رہا، تو اس وقت تک اگر اللہ ہی خیر کرے، چلو آگے۔ جی حسن صاحب، عوام پاکستان پارٹی کے شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ اسمبلی میں بیٹھے زیادہ تر لوگ الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، جواب بھی آ گیا ہے اس کا، لیکن یہاں پرابلم اور ہے، جو جنرلی جیت کے آئے ہیں انہوں نے کیڑا کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ پٹ لیا، بتائیں مجھے، ہارے ہوئے ہیں تو جو جیتے ہوئے ہیں ان کا کیا ہے؟ اچھا جو پہلے جنرلی جیت کے آئے تھے ان کا بتا دو، جو اس سے پہلے جیت کے آئے تھے اس کا بتا دو۔ دیکھو بات سنو، یہ قوم آج یہاں کھڑی ہے نا، تو وہ میرے تمہارے وجہ سے نہیں کھڑی بیٹا، یہ یاد رکھنا، نہ ہمارا تو رول ہی کوئی نہیں۔ گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان، یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا۔ اس ملک میں جتنی دیر جو اقتدار میں رہا، اسی حساب سے قرضہ ان پہ بانٹ دو، ختم ہو گئی بات۔ اگر تمہیں کو مجبوری تھی مت آؤ نزدیک، مت آؤ،
کس نے تمہیں کہا جاؤ گالیاں کھاؤ ذلیل ہو؟ جتنی دیر جو قرضہ ان پہ بانٹ دو، ان کی شرحوں سے نکالو. یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ بھئی یہ جیت کے آئے ہو، تو بچے جیت کے آئے ہو کہ وہ توپ چلائی ہے انہوں نے. دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات نے اس نئی سیاسی جماعت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ارب پتی سرمایہ کاروں کا اکٹھ تھا، وہ اپنے وقت میں خاموش کیوں تھے؟ اکٹھ تھا تو مطلب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. تو ان کے جو مالکان ہیں، جن کے یہ درباری ہیں، غلام ہیں، کنیزیں ہیں، یہ وہ، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ارب پتی ہیں. ارب پتی کی تو اوقات ہی کوئی نہیں رہ گی. میں نے ابھی کہا ہے نا کروڑ پتی. تو یہ مجھے بتاؤ نا پہلے جو اپنے مالکان ہیں، بتاؤ مجھے وہ کون ہے، اور کل تک یہ کہاں تھے؟ اس ویلے ٹھیک سن، انہوں نے ریوولٹ کیا، ریئیکٹ کیا، اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ ہم درباری ہیں لیکن کمی نہیں ہے. ختم. وہ ارب پتیوں کا اجتماع تھا. بھائی تمہارا کیا ہے؟ ان کو تو پھر کوئی آگا پیچھا ہوگا شاید، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا ان کو. آپ کا تو کل تک کی داستانیں، قصے، کہانیاں، سارا کچھ اٹس آن ریکارڈ. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیڑا گیانی ذیل سنگھ اور ضیاء الحق واپس میں. چھوڑو، مطلب کوئی بات سنو. چمچوں کی قسمیں ہوتی ہیں. جو بھی چمچہ ہوتا ہے لکڑی کا، پھر وہ پیتل تانبے کا، پھر اسٹین لیس کا، پھر سونے کا، پھر چاندی کا، طلائی چمچہ. اب ہمارے ملک میں تو پلیٹینم کے اور اس طرح کی قیمتی دھاتوں کے بھی شاید کچھ بھی نہیں ہے. فضول بات ہے. یہ ارب پتیوں کو اجتماع ہے تو تمہارا بھوکے نگوں کا ہوتا ہے. جڑے نہیں ہوں وہ ہو جاندے نے. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ پرویز خٹک احسان فراموش ہے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی پر افسوس ہوا. دیکھو بات سنو، زندگی میں جس کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رہا ہو، اس کی حیا خاندانی آدمی کر سکتا ہے. چپ رہو. جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، کیا کہتے ہیں اسے، خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. میری کسی کے ساتھ 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال ہوا بھی ہے میرے ساتھ ایک بہت ہی سیریس واقعہ. مجھے میرے بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جواب. میں نے کہا نہیں، میں کم ظرف نہیں ہوں. ختم. الزام ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، جس نے کرنا ہے وہ کرتا رہے. میں نہیں بول سکتا. اکٹھے گزرے ہوئے وقت کا ایک احترام ہوتا ہے. چپ رہو. اچھا، یہ جو بات کی ہے کہ علی محمد خان ہے کہ پرویز ہے احسان فراموش. احسان فراموش تو پتہ نہیں، ہمارے ہاں ایک محاورہ بہت مریم غلط بولا جاتا ہے. جو سن رہا ہے وہ پلیز احتیاط کرے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کسی پہ احسان کرو تو ڈرو، خدا کا پناہ، اللہ سے معافی مانگو. احسان کرنا تو انسان کی پہچان ہے. اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں کسی کی ڈیفیشنسی کو ایڈریس کرنا، کسی کی کمی کو پورا کرنا. وہ بچہ ہے سڑک پار نہیں کر پا رہا، آپ نے کرا دی. کو کھڑا ہے، اس نے ہاتھ دیا، آپ بھی ادھر ہی جا رہے ہو، اتفاق سے آپ نے اس کو لفٹ دے دی. کسی کی ڈیفیشنسی کو ایڈریس کرنا، اس کو کہتے ہیں احسان. تو حضرت علی نے کیا یہ کہا ہے کہ احسان نہ کرو؟ نہیں. ان کا پورا جملہ ہم ایک اہم ترین لفظ کھا جاتے ہیں کسی کم ظرف پہ. احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو. کم ظرف پہ، عام آدمی پہ احسان، برے سے برا بھی بندہ ہو بھولتا نہیں. جیسچرز ہی نہیں بھولتے زندگی میں. کبھی کوئی آپ کو کسی فلائٹ میں ملا ہو اور آپ کا اس کے ساتھ کوئی چند گھنٹے، 10 گھنٹے، 8 گھنٹے جتنے بھی خوبصورت گزرے ہوں، تو وہ بھی نام بھول جاتا ہے آدمی، شکل نہیں بھولتا. تو یہ خوبصورت بات ہے. جو ہمارے ہاں جو کہتے ہیں والدین پہ احسان کرو، کس کی مجال ہے کہ ماں باپ پہ احسان کرے؟ ماں باپ پہ کیا احسان کرنا ہے تم نے؟ ہاں، اس کا مطلب اور ہے ان کو وقت پہ دوا، وہ اٹھ کے دوا نہیں پی سکتا یا پی سکتی ماں، وہ دوا ڈاکٹر کے لے کے جانا وہ نہیں لے کے جا سکتے، وہ خود نہیں جا سکتے. یہ وہ سارا یہ ہوتی ہیں ڈیفیشنسیز کو پورا کرنا. میرا ہاتھ نہیں ایک جگہ پہ پہنچ رہا، میں نے وہ بلب تبدیل کرنا ہے مجھے، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان میں بڑی بھی شامل کر رہو. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، تو آپ ذرا بڑی سطح پہ کسی کی شادی میں وہ کہتے ہو ہاتھ پوا دو یا فلاں میں جو بھی ہے،
یہ بری بات نہیں ہے. سو احسان فراموش کی ڈیفینیشن میں نے رکھ دی. اب میں اس کو کیا کہوں, میں تو اس بندے کو جانتا ہی نہیں, میں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں پرویز خٹک کو. لیکن اپنے مر چکے رشتوں کا بھی احترام واجب ہے, نہیں کرنا چاہیے. جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو ہوش کرنی چاہیے. جی, اس سے آپ کا شجرہ نصب ننگا ہو جاتا ہے, پرابلم ہے. جی ٹھیک ہے ایسا صاحب, پروگرام کے آخر میں محرم کی مناسبت سے کوئی شعر سنا دیں. نہیں, کوئی شعر کیوں بھائی, آپ مجھ سے کہیں میں اپنا شعر سناتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے اور وائرل بھی ہے. وائرل کیا مطلب, وہ زبان سے دیا میں بعضوں کا لوگ مجھے سنا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا میری کتاب میں شامل ہے بھائی. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. سبحان اللہ, بہت ہو. ٹھیک ہے ایسا صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.